السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ دیٹ یو ول بی فائن۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہی ہے، پارٹ نمبر 2، دا وائس کیلف لیسن 2 کی ہم ریڈنگ کر رہے تھے۔ ہاف چیپٹر کی پہلے کی تھی، تو اندر ہاف کی اب ہم کریں گے۔ تو بک آپ کے سامنے اوپن ہے، تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لائن بائی لائن ریڈنگ کریں گے یہاں پہ۔ Then the beggar limped forward and said, O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. پھر فقیر لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور خلیفہ سے کہا، آپ غریبوں کے سرپرست اور مددگار ہیں۔ You are a wise and justice Caliph. آپ ایک دانا اور منصف خلیفہ ہیں۔ Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. مجھ پر رحم کھائیں اور مجھے اس امیر آدمی کے ظلم اور ناانصافی سے بچائیں۔ I can swear that this horse belongs to me. میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ You must be thinking like everybody else in this court. اس عدالت میں دوسروں کی طرح آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ How a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. کہ مجھ جیسا فقیر آدمی کیسے اتنے قیمتی گھوڑا خرید سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے۔ It is because of this horse that I am in rags. میں اس گھوڑے کی وجہ سے مفلس ہوں۔ Whatever money I had, I spent on this horse. میں نے اس گھوڑے پر خرچ کر دیا۔ This morning, آج کی صبح، as I was coming to this city on my horse. آج صبح جب میں اپنے گھوڑے پر شہر کی طرف آ رہا تھا، I noticed this man walking along the road. میں نے اس شخص کو روڈ کے کنارے چلتے دیکھا۔ When I came close to him, he stopped me and requested to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. جب میں اس کے قریب آیا، اس نے مجھے روکا، مجھ سے میرا گھوڑا مانگا، کیونکہ اس کو شہر جانے کی جلدی تھی۔ یقیناً میں اپنا گھوڑا کسی اجنبی کو نہیں دے سکتا تھا۔ Of course I could not lend my horse to a complete stranger. یقیناً میں اپنا گھوڑا کسی اجنبی کو نہیں دے سکتا تھا۔ Could I? Instead I let him ride my horse while I sat behind him. اس کے بجائے میں نے اس کو اپنے گھوڑے پر سواری کرنے دی۔ As we reached the city gate. جبکہ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے، He asked me to get down and leave the horse to him. تو اس نے مجھے نیچے اترنے کو کہا اور کہا کہ گھوڑا اسے دے دو۔ Such a fine horse should not belong to a beggar, he said. اس نے کہا اتنا اچھا گھوڑا ایک فقیر کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ Now be off and don't you mention it to anyone. اور اب یہاں سے جاؤ اور اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا۔ And even if you do, nobody is going to believe you. اور اگر کرو گے بھی تو تمہارا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ Now sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. لہٰذا جناب اعلیٰ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس ڈاکو سے بچائیں اور جو میرا ہے مجھے دلائیں۔ I thinking this case is not very difficult to decide, said the Caliph to the Qazi. خلیفہ نے قاضی سے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ I shall decide it in a minute. میں اس کا فیصلہ 1 منٹ میں کر دوں گا۔ Tell these men to place their hands on the horse one by one. ان لوگوں سے کہو کہ ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ گھوڑے پر رکھو۔ Let the beggar do it first. پہلے فقیر کو ایسا کرنے دو۔
when the beggar touched the horse. جب فقیر نے گھوڑے کو چھوا. It winced as if it did not like the touch of his hand. تو وہ پیچھے ہٹا جیسے کہ اس نے اس کے ہاتھ سے لمس کو پسند نہ کیا. But at the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. مگر امیر آدمی کے چھونے پر گھوڑا خوشی سے ہنسا اور ناک سے آواز نکالی. This horse belongs to him, pronounced the caliph. یہ گھوڑا اس کا ہے. Give the horse to its masters. یہ گھوڑا اس کا ہے, گھوڑا اس کے مالک کو دے دو. پھر خلیفہ فقیر کی طرف مڑا. Then the caliph turned to the beggar and said, You are a liar and a wicked man. پھر خلیفہ فقیر کی طرف مڑا اور کہا, تم ایک جھوٹے اور بدمعاش شخص ہو. You tried to rob an honest and respectable citizen. ایک ایماندار اور معزز شخص کو لوٹنے کی کوشش کی. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time. تم سخت سزا کے مستحق ہو, مگر میں تم پر رحم کروں گا اور تم کو معاف کر دوں گا. If you beg forgiveness of this gentleman here, اگر تم اس شریف شخص سے یہاں معافی مانگو. The rich man readily forgave the beggar and feeling sorry for him. امیر شخص نے فقیر کو فوراً معاف کر دیا اور اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنا پرس نکال کر took out his purse and gave him a handful of gold coins. ایک مٹھی بھر سونے کی شرفیاں اس کو دے دی. This noble action of the rich man pleased everybody in the court. امیر آدمی کے اس نیک عمل سے کورٹ میں موجود ہر شخص خوش ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیپٹر میں ہم نے لائن بائی لائن ریڈنگ کی ہے اور وائس کیلف لیسن کا نام تھا. تو اس کی سمری میں ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں کہ چاہے کوئی جتنا بھی جھوٹا کیوں نہ ہو, لیکن جتنا مرضی کوئی جھوٹ بولے, لیکن اس کا سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے. تو جیسے دیکھو, ایک جانور کو بھی اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے, تو وہ پہچان گیا کہ یہ میرا مالک ہے. تو اس کی سمری کے آپ کو نوٹس مل جائیں گے, ایکسرسائز کے بھی نوٹس مل جائیں گے. آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس کی ایکسرسائز کے فرسٹ 5 کوسچنس جو ہے ان کے آنسر اپنے دماغ سے لکھ کر دیں اور اس کو میمورائز کریں اس لیسن کو. تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.